مگر اس کا اپنا ایک دائرہ ہے. پھر اس کے بعد انسان میں عقل ہے، اس کا ایک دائرہ ہے. اگر طبیعت کی سطح اتنی پھیل جائے کہ عقل اس کے دائرے میں سما جائے اور صرف طبیعت ہی انسان میں رہ جائے اور عقل جو ہے وہ مغلوب ہو جائے اور طبیعت غالب آ جائے اور ایک انسان اپنی طبیعت سے جینا شروع کر دے، تو بخدا ایسے انسان میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں. اس لیے انسان کو حیوانی سطح سے بلند ہو کے چلنا پڑے اور اپنی طبیعت کے تقاضوں سے نکلنا پڑے. اللہ نے طبیعت کیوں رکھی ہے؟ اللہ نے طبیعت ریئیکشن کے لیے نہیں رکھی، رد عمل کے لیے نہیں رکھی، انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، اس کے لیے نہیں رکھے. اللہ نے طبیعت ہمارے اپنی جو ضروریات ہیں، ہمارے اپنے جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے تحفظ کے لیے رکھے تاکہ ہم اپنی سیلف فوڈ کو بچا سکیں، تاکہ ہم اپنے پریمیسز کو بچا سکیں، تاکہ ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کر سکیں، اپنے آپ کو خطرات سے بچا سکیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، لوگوں کو، اپنے مفادات کو. ان چیزوں کا ہمارے اندر شعور رہے کہ یہ چیز ہمارے کام کی ہے. اس لیے طبیعت رکھی ہے اللہ نے انسان کی. جانوروں میں بھی اسی لیے طبیعت رکھی ہے کہ وہ بھی اپنی خوراک، اپنی غذا، اپنا گھر، یہ چیزیں بچا کر رکھتے ہیں. انسان کو تھوڑی سی اور وسیع پیمانے پر یہ چیز دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے اندر شح رکھ دی گئی ہے. شح کس کو کہتے ہیں؟ اپنے مفاد سے محبت، اپنی ضرورت، اپنے فائدے کا ادراک. کیا چیز مجھے مفید ہے، میرے لیے مفید ہے، میرا رائٹ کیا ہے، میرا حق کیا ہے، اس کی پہچان، اس کی شناخت. اگر انسان کے اندر یہ شح نہ ہوتی فطرت کی سطح پہ، نیچر کی سطح پہ، تو لوگ اپنی اشیاء سے، اپنی چیزوں سے، اپنے اموال سے، اپنے معاملات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، مستغنی ہو جاتے ہیں اور یہ جد و جہد ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ چیز رکھی ہے اللہ نے. مگر یہ ایک نیچر ہے. اسی کے لیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے لوگوں کے لیے مزین کر دی ہے کچھ خواہشیں، خواہشوں کی محبت، کچھ آرزویں، کچھ خواہشیں نیچرل لیول پر باقی رہنی چاہیے. فرمایا ہم نے ان کو مزین کیا ہے انسان کے لیے. مثال کے طور پہ وہ کیا ہے؟ من النساء، انسان عورت سے محبت کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اس کو گھر میں رکھتا ہے، تو یہ عورت کی طرف میلان فطری ہے. اور والبنین، اور بیٹوں کی، اولاد کی محبت یہ انسان کے لیے مزین کر دیا. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونا اور چاندی اس کا ڈھیر، مال، اموال، اپنی کمائیاں، اس سے انسان کو محبت ہے، فطری طور پہ محبت ہے. اور والخیل المصومۃ، اور گھوڑے نشان زد، اچھے اچھے گھوڑے، اس زمانے کی سواریاں اور آج کی سواریاں آج کے حساب سے. والانعام، اور یہ غلہ، یہ جانور جن کو پالتے ہیں، لائیو اسٹاک، یہ جانور. والحرث، اور کھیتیاں، زمینیں، کھیتیاں، باغات، یہ سب چیزیں کام آنے والی تھی. ان کے ساتھ ایک فطری اور نیچرل لنک پیدا کر دیا گیا. اگر نہ کرتا وہ اور ہماری طبیعتوں کو بے نیاز بنا دیتا، مستغنی کر دیتا، پر وہی نہ ہوتی تو ایک گھر بھی شاید بسا ہوا نہ ہوتا. کون یہ بکھیڑے پالتا؟ کون عورت کا بوجھ اٹھاتا؟ کون بیوی بچوں کے لیے یہ دکھ درد جھیلتا؟ کوئی نہیں کرتا. کیوں مارا پھرتا انسان پیسہ کمانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے؟
क्यों कारोबार करते, क्यों दुकानें खोलते, क्यों बिजनेस होते, आराम से बैठे रहते, हाथ पे हाथ रखते। तो सारी सरगर्मियां और सारी एक्टिविटीज मांद पड़ जाती, बल्कि खत्म हो जाती, कुछ भी नहीं रहता। और यहाँ आसमानों जैसा मंजर होता, फरिश्तों की दुनिया में ये चीज नहीं। ऊपर जाए ना आसमान के ऊपर, वहां कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई कारोबार मिलेगा, ना बिजनेस मिलेगा, ना घर बार मिलेगा,